السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب ان احکام پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باب ذہاب الامانتی، امانت کے ختم ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 4053۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن الاعمش عن زید بن وہب عن حذیفہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر۔ حدثنا ان الامانة نزلت فی جذر قلوب الرجال قال التنافسی یعنی وسط قلوب الرجال ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حذيفة كفا من حسن فدحرجه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أعقله وأجلده وأظرفه وما في قلبه حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي الزمان ولست أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا۔ اس حدیث شریف میں امانت کا ذکر ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان اتری نازل ہوئی۔ امانت کا وصف بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے بعد اس جوہر میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رازدار صحابی ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی تھی۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ سمجھتے کہ وہ مرنے والا شخص منافق ہے۔ بہرحال یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک کو میں دیکھ چکا اور دوسرے کا منتظر ہوں۔ ایک تو واقع ہو چکی ہے، ایک بات، ایک پیشن گوئی آپ نے جو فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اور دوسری پیشن گوئی کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان اتری۔ تنافسی نے کہا جذر کے معنی یہاں پر درمیان کے ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر جاگزی ہو گئی، پیوست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کے وصف کو رکھا اور قرآن مجید نازل ہوا، پس ہم نے قرآن کے احکام سیکھے اور سنت سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ یعنی امانت کی صفت، دیانتداری کی صفت یہ بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر پیدائشی اعتبار سے ہوتی ہے، اور قرآن اور احادیث شریفہ کو پڑھنے کے بعد اس صفت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال فطری طور پر بھی عرب اور صحابہ کرام امانتدار تھے، دیانتدار تھے۔ اسلام کی تعلیمات کی برکت سے، قرآن اور حدیث کی برکت سے ان کے اس وصف میں اور اضافہ ہوا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں بیان کیا کہ امانت نازل ہوئی تھی لوگوں کے دلوں کے درمیان، پھر آہستہ آہستہ یہ وصف ختم ہوتا چلا جائے گا۔ پس آپ نے فرمایا آدمی ایک نیند لے کر اٹھے گا، پس امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اثر، امانت کا اثر نقطے کے اثر کی طرح باقی رہے گا۔ آدمی سونے سے پہلے امانت دار رہے گا، دیانت دار رہے گا، لیکن جب وہ سو کر اٹھے گا تو اتنے سے وقفے میں اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور بس امانت کا تھوڑا سا اثر باقی رہے گا۔ پھر وہ دوبارہ سوئے گا۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری بڑھتی چلی جائے گی، خیر کے بجائے شر کا غلبہ ہوگا اور امانت کی صفت ختم ہوتی چلے جائے گی۔ پھر آدمی سوئے گا ایک نیند، پس امانت اس کے دل سے چھین لی جائے گی اور اس کا اثر چھالے کے اثر کی طرح باقی رہے گا۔ جیسا کہ چنگاری ہے جس کو تم اپنے پیر پر گراتے ہو، یعنی تمہارے ہاتھ سے اگر تمہارے پیر پر چنگاری گر جائے تو پیر پر چھالا آ جاتا ہے، اور وہ چھالا آبلہ جو ہوتا ہے وہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تم اس کو ابھرا ہوا دیکھو گے جبکہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے چھالا آ جائے تو صرف وہاں پر ابھار آ جاتا ہے، ابھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس کو لوگ موٹا سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور اس کو آپ نے اپنے پیر پر گرایا، یعنی آپ نے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ آدمی کے دل سے امانت آہستہ آہستہ ختم کر دی جائے گی، اور بظاہر آدمی امانت دار، دیانت دار، دیندار، متشرع نظر آئے گا، لیکن امانت کا وصف اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یعنی صفت، امانت کی صفت اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے چھالے کو دیکھنے والا موٹی چیز کو آدمی کوئی شے ہے سمجھتا ہے جبکہ وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ایسے ہی چھالے کی شکل میں وہ امانت کی صفت باقی رہے گی۔ پہلے درجے سے بھی یہ درجہ کم ہوگا جس میں چھالے کی شکل میں امانت باقی رہے گی، یعنی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امانت کی صفت آدمی کے اندر سے ختم ہوتی چلے جائے گی۔ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے، معاملہ داری کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، اور کوئی بھی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے درمیان معاملہ ہوگا، معاملہ داری ہوگی، خرید و فروخت ہوگی اور پیسوں کا معاملہ ہوگا، لیکن کوئی بھی امانت ادا کرنے کے قریب نہیں ہوگا۔ لوگ دھوکہ دیں گے، پیسے وصول کریں گے، پیسے رکھیں گے، لیکن جب امانت واپس کرنے کا وقت آئے گا تو وہ امانت واپس کرنے سے انکار کر دیں گے، یا ٹال مٹول کریں گے، یا لوگوں کو پریشان کریں گے۔ یہاں تک کہ کہا جائے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے۔ صحابہ کے زمانے میں سب امانت دار تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں زمانہ ایسا آئے گا کہ امانت رکھانے کے لیے جب پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ فلاں شخص ایک امانت دار ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں فلاں قبیلے میں، فلاں خاندان میں ایک شخص ہے جو قابل اعتماد ہے، امانت دار ہے، جو چیز جیسی اس کے پاس رکھی جاتی ہے ویسی ہی وہ لوٹاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کیا ہی عقل مند ہے اور کیا ہی طاقتور ہے اور کیا ہی چاق و چوبند ہے اور ظریف یعنی عقل مند ہے، جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ یعنی آدمی کی عزت، آدمی کا احترام ایمان کی بنیاد پر، دیانت داری کی بنیاد پر، امانت داری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بس اس کی طاقت اور اس کے غلبے کو اور اس کے زور بازو کو دیکھ کر اس کی تعریف کی جائے گی، اس کو طاقتور کہا جائے گا، اس کو عقل مند کہا جائے گا، جبکہ عقل مند وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہو۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، بٹے باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور اس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کو عقل مند کہیں گے، طاقتور کہیں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں البتہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے
گزر چکا ہے کہ مجھے اس میں پرواہ نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ داری کرتا، خرید و فروخت کرتا اور اپنے روزمرہ کے کاموں کا انجام دیتا تھا، اور مجھے فکر نہیں تھی، میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ امانت واپس کرے گا یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا، جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام مجھ پر میری چیز کو لوٹا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی مسلمان سے معاملہ داری کرتا، اس کے پاس کوئی امانت رکھا تھا یا قرض کا، پیسوں کا کوئی معاملہ انجام دیتا، تو اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ امانت کو واپس کر دیتا۔ اور اگر وہ یہودی یا نصرانی ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، یا کرسچن ہوتا، تو اس کا عامل مجھ پر اس چیز کو واپس کر دیتا۔ تو اس زمانے میں یہود و نصارہ میں بھی جو عامل تھے، جو منصف مزاج تھے، انصاف پسند تھے، ان کے اندر بھی ایمانداری کا جذبہ تھا، امانت داری، دیانت داری غالب تھی۔ اگر کوئی شخص معاملہ کرتا، چاہے وہ نصرانی ہو یا یہودی، ان کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا تو شواہد اور دلائل کی بنیاد پر مسلمان کا حق مسلمان کو دلایا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، پس اب رہا آج کے دن تو میں صرف فلاں اور فلاں سے معاملہ داری کرتا ہوں۔ یعنی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں خیر غالب تھا، امانت داری اور دیانت داری کا جذبہ لوگوں کے اندر موجود تھا، اسی لیے میں بلا روک ٹوک، بلا جھجک کسی سے بھی معاملہ داری کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، ہر ایک کے ساتھ میں معاملہ داری کرتا تھا اور مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، میری چیز، میری امانت مجھے واپس کر دی جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے شر غالب ہو رہا ہے، خیر کم ہو رہا ہے، شر بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مجھے معاملہ کرنے کے لیے، جیسے پہلے میں بلا جھجک معاملہ کیا کرتا تھا، اب ویسے میں نہیں کر سکتا۔ اب بس فلاں اور فلاں اور فلاں امانت دار ہے، اس کے پاس میں اپنی کوئی چیز رکھا سکتا ہوں، اس سے کوئی معاملہ کر سکتا ہوں، پہلے کی بات الگ تھی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے قریب امانت بھی لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، امانت کی صفت ختم ہو جائے گی، لوگ امانت میں خیانت کریں گے، کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت کو واپس کرنے میں ٹال مٹول کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ اب یہ امانت کا مفہوم اتنا وسیع اور اتنا عام ہے کہ ہر شخص امین ہے اور ہر شخص پر ایک ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی آفس میں، دفتر میں ڈیوٹی کرتا ہے تو دفتر کا وقت وہ امانت ہے، لہٰذا ملازم کو چاہیے کہ وہ دفتر کے وقت میں خیانت نہ کرے، دفتر کے وقت میں دفتر ہی کا کام کرے۔ ایسے ہی ایک مدرس ہے، مدرسے میں تعلیم اور تدریس کی ذمہ داری ہے، تو ایک مدرس کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر یہ امانت داری لازم ہے کہ وہ مدرسے کے اوقات میں خیانت نہ کرے، صرف طلباء کو تعلیم اور تدریس میں اپنا وقت صرف کرے۔ ایسے ہی جو جہاں پر ڈیوٹی انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، خدمت انجام دے رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خدمت کے اوقات میں صرف وہی کام کرے جس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4054، حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حرب عن سعید بن سنان عن ابی الظاہریۃ عن ابی شجرۃ کثیر بن مرۃ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحیاء فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا مقیتا ممقتا فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزعت منه الامانہ فاذا نزعت منه الامانة لم تلقه الا خائنا مخونا فاذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجیما ملعنا فاذا لم تلقه الا رجیما ملعنا نزعت منه ربقة الاسلام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ بزرگ و برتر جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا کا وصف چھین لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔
شرم و حیا ختم کر دیتا ہے، پس جب اس سے حیا کو نکال دیتا ہے، شرم و حیا کی صفت ختم کر دی جاتی ہے، تو تم اس کو صرف چور اور مبغوض یعنی ایسا شخص پاؤ گے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ یعنی جب بندے سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب تم اس کو اللہ کے غضب کا شکار پاتے ہو تو اس سے امانت چھین لی جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے عتاب کا، اس کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، امانت کی صفت اس سے ختم کر دی جاتی ہے، پس جب اس سے امانت کی صفت ختم کر دی جاتی ہے تو تم اس کو صرف خیانت کرنے والا پاؤ گے۔ جب امانت کا وصف ختم ہو جائے گا، امانت کی صفت، تو وہ ہر چیز میں خیانت کرنے لگے گا، اور جب تم اس کو خیانت کرنے والا پاؤ گے تو اس سے رحم دلی کا جذبہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب خائن بن جاتا ہے بندہ، خیانت کرنے والا، دیانت داری جب اس کے اندر نہیں ہوتی تو رحم و کرم کا بھی وصف اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب رحم و کرم کی صفت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ صرف مردود ہوتا ہے اور ملعون ہوتا ہے۔ پس جب تم اس کو مردود اور ملعون پاؤ گے تو اس سے اسلام کا پھندہ بھی چھین لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حیا، شرم و حیا کا وصف اس سے چھین لیتا ہے، کیونکہ حیا ہی بندے کو گناہوں سے روکنے والی ہوتی ہے، مانع ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ حیا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم کو حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، جبکہ حیا یہ ایمان کا ایک وصف ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے جو بندے کو اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ اسی لیے حیا کا دامن لازم کر لینا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ سے حیا کرنا چاہیے کہ اگر بندہ گناہ کرے گا تو اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے پاس جواب دینا ہے۔ اس وقت اس کو حیا آئے گی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے کیسے اس کی نافرمانی کیا۔ بہرحال یہ حیا ایک بنیادی چیز ہے، ایمان کا جز ہے، اور حیا اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد بندہ اللہ کے غضب کا اور اس کی نفرت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر کئی خوبیوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، امانت کی صفت ختم ہو جاتی ہے، رحم و کرم کی صفت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خیانت کا وہ مرتکب ہوتا ہے، خائن بن جاتا ہے، لوگوں کے مال میں خرد ورد کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود اور ملعون قرار پاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ سے کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے بندہ۔ اسی لیے حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ سے حیا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور گناہ صغیرہ سے بھی اسی لیے بچنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے، اور بندہ گناہوں کا عادی ہو کر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے کبھی اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4055، باب الآیات، نشانیوں کا بیان۔ یہ فتنوں کا بیان چل رہا ہے، اس میں قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے، اور قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن فرات القزاز عن عامر بن واصلة ابی الطفیل الکنانی عن حذیفة بن اسید ابی سریحة قال اطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفة ونحن نتذاکر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آیات، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج وخروج عیسی بن مریم علیہ السلام وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا،
حذیفہ بن اسید ابی سریحہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے جھانک کر دیکھا اس حال میں کہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی اور آپ نے حجرہ مبارکہ سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں پورے ہوں۔ جب تک 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ وہ 10 نشانیاں کیا ہے؟ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب ہی سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر کوئی یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ دجال کے بارے میں بھی تفصیلی ذکر ترمذی شریف کے فتن کے ابواب میں گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا، اس کے فتنے سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی تم کو اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، البتہ ایک ایسی بات جو آج تک کسی نبی نے نہیں بتائی میں تم کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اعور ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تم ذہن میں رکھ لو اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہیں، وہ تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک ہے، اور دجال کانا ہوگا، یہ نقص ہوگا اس کے اندر۔ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر میں تمہارے درمیان رہوں اور دجال نکل جائے تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے فتنے سے میں تم کو بچا لوں گا، اور اگر میں تمہارے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہ رہوں تو ہر ایک شخص اپنا دفاع کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تیسری نشانی ایک دھواں ظاہر ہوگا، قیامت سے پہلے ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ اس دھوئیں کے بارے میں سورہ دخان میں بھی جو یوم تأتی السماء بدخان مبین آیا ہے، سلسلے میں محدثین نے فرمایا کہ قریش عرب پر جو قحط سالی کے سال گزرے تھے اس وقت ایک دھواں ظاہر ہوا تھا، وہ دھواں مراد نہیں ہے بلکہ قیامت کے قریب ایک دھواں ظاہر ہوگا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی دابۃ الارض، ایک جانور ہے یہ جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ دابہ جب ظاہر ہوگا، جانور نکلے گا، تو وہ اہل ایمان کی پیشانی پر مومن کا نشان لگائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کی ناک پر، ان کی پیشانی پر کافر لکھے گا، جس سے کافر اور مومن کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔ یہ جانور کا نکلنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، دابۃ الارض۔ یہ جانور نکل کر بہرحال اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تمیز کر دے گا۔ اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ لوگ جس مقام سے گزرتے اس مقام کا صفایا کر دیتے۔ کسی کھیت کے پاس سے، ہریالی کے پاس سے گزر ہوتا تو پورا کھیت صاف کر دیتے، اور کسی دریا کے پاس سے گزر ہوتا تو پورا پانی پی جاتے تھے، اور لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں پر دریا بہتا تھا۔ تو بہرحال ان کے فتنے سے، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی، تو آپ نے یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک سیس کی دیوار آپ نے قائم کر دی، ایک ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی، اور فرمایا کہ یہ دیوار جب تک اللہ کو منظور ہو محفوظ رہے گی، اور قیامت کے قریب یہ دیوار توڑ کر یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو جائیں گے۔ چنانچہ تفصیلات تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو چارتے ہیں روزانہ، اور جب بالکل دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ تھک جاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، اور واپس چلے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم باقی دیوار کو کل توڑیں گے۔ لیکن جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو پھر دیوار کو پہلی حالت پر، یعنی جیسی مضبوط اور موٹی تھی ویسے ہی دبیز اس کو پائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت کے قریب وہ لوگ جب دیوار کو چارتے چارتے بالکل توڑنے کے قریب پہنچ جائیں گے، اس وقت شام ہو جائے گی، تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دوسرے دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے، اور پھر دوبارہ ظاہر ہوں گے مخلوق کے سامنے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ بہرحال یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔
اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نکلنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، آپ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا۔ آپ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی مسجد میں اتریں گے فجر کی نماز کے وقت، اور آپ کے گیسو اقدس سے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تفصیل بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مقام پر اتریں گے، وقت کیا ہوگا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت مہدی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فجر کی نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے ساتھ ہی آپ کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہوگا۔ آپ دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور دجال کو باب لط پر آپ قتل کر دیں گے۔ یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا آپ تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا بھی ذکر فرمایا آپ نے، اور دجال کو آپ کہاں قتل کریں گے اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے احادیث شریفہ میں۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا اور دجال کو قتل کر دینا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسا دیا جانا ہوگا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے 3 خسف ہوں گے، یعنی زمین میں لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ ایک مشرق میں خسف ہوگا، اور ایک مغرب میں خسف ہوگا، اور ایک جزیرۃ العرب میں، کہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ایک آگ ہوگی جو عدن، ایک مقام کا نام ہے، عدن کے نشیب سے نکلے گی، گڑھے سے۔ عدن یعنی ابین ایک مقام کا نام ہے، ابین کے نشیب سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ لوگوں کا وہ آگ پیچھا کرے گی، لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، آگے بھاگتے چلے جائیں گے۔ محشر یعنی ملک شام میں تمام لوگوں کا حشر ہوگا۔ قیامت کے میدان میں جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ ملک شام ہوگا۔ ملک شام یہ حشر کی زمین ہے، محشر ہے۔ ملک شام تک لوگوں کو وہ آگ بھگائے گی، اور تبیت معہم اذا باتوا، جہاں لوگ رات میں آرام کریں گے آگ بھی وہاں آرام کرے گی، رک جائے گی۔ اور جہاں لوگ دوپہر کے وقت قیلولہ کریں گے تو آگ بھی قیلولہ کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آگ لوگوں کو حشر کی سرزمین تک پہنچا کر ہی سانس لے گی، آرام لے گی، اس سے پہلے وہ رکے گی نہیں۔ البتہ لوگوں کا تعاقب ایسے کرے گی وہ آگ کہ دوپہر کا وقت ہوگا، لوگ آرام کرنا چاہیں گے، لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی وہاں تک پہنچ کر رک جائے گی۔ اور رات کا وقت ہوگا، لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی رک جائے گی، ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اس طرح بہرحال آگ محشر کی سرزمین تک لوگوں کو پہنچا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ 10 نشانیوں کا اس میں ذکر ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی، دجال کا ظاہر ہونا دوسری نشانی، دھوئیں کا پھیل جانا تیسری نشانی، دابۃ الارض یعنی ایک جانور کا نکلنا زمین سے اور اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تمیز کرنا یہ چوتھی نشانی، یاجوج اور ماجوج پانچویں نشانی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا یہ چھٹی نشانی، اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسا دیا جانا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، یہ 3 نشانیاں جملہ 9 ہو گئے۔ اور عدن کے نشیب سے ایک آگ کا ظاہر ہونا یہ 10ویں نشانی ہے۔ جب تک یہ 10 نشانیاں رونما نہ ہوں، ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 4056، حدثنا حرملة بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی عمرو بن الحارث وابن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن سنان بن سعد عن انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال 6 طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الارض والدجال وخویصة احدکم امر العامة۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا 6 نشانیوں سے پہلے اعمال میں سبقت کرو، قبل اس کے کہ 6 نشانیاں ظاہر ہو جائے اس سے پہلے آخرت کی تیاری کرو، نیک اعمال کی طرف جھپٹو اور جلد سے جلد آخرت کا توشہ تیار کر لو۔ وہ 6 نشانیاں کیا ہیں؟ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، کیونکہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا کوئی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور کوئی اگر کافر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی یہ سب چیزیں قابل قبول ہیں،
اسی لیے سورج کے مغرب سے نکلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے نیک اعمال کر کے اگر مومن ہے تو نیک اعمال کر کے آخرت کا توشہ تیار کر لے، اور اگر کافر ہے تو توبہ کر لے، ایمان لا لے اور فوراً آخرت کی تیاری میں منہمک ہو جائے۔ 6 نشانیاں کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض کے نکلنے سے پہلے، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور خاص مصیبت سے پہلے اور عام مصیبت سے پہلے، یعنی ہر ایک شخص ایک فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور عام مصیبت سے مراد وبا ہے کہ کہیں کوئی وبا نہ پھیل جائے کہ وبا کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں اور حیات جیسی اہم اور قیمتی چیز کو کھو دیں۔ اس سے پہلے اعمال کی تیاری کرو، لیت العال کا شکار ہونے کے بجائے دنیاوی کاموں میں منہمک اور مصروف ہونے کے بجائے، دنیا میں دل لگانے کے بجائے 6 بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کر لو اور اعمال کی طرف سبقت کرو۔ آج کا کام کل پر مت ڈالو، بلکہ آخرت کے کاموں میں جتنا جلدی ہو سکے انسان آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا کے کاموں میں جلد بازی بہتر نہیں ہے، لیکن آخرت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ جہنم کی تپش اور اس کی حرارت اور اس کی آگ سے محفوظ رہ سکیں۔ حدیث نمبر 4057 حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عون بن عمارة حدثنا عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن انس عن ابيه عن جده عن انس بن مالك عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الآیات بعد المئتین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ابو قتادہ سے روایت کیا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشانیاں 200 سال کے بعد ظاہر ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر چند نشانیاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے ساتھ ہی، چونکہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی فتنے برپا ہونے لگے، لوگ مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا، تلوار میان سے باہر نکالی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ جب تلوار نیام سے باہر نکالی جائے گی تو پھر قیامت تک اس کو اندر نہیں رکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خون خرابہ ہوگا، امت مسلمہ میں لوگ ناحق بھی مارے جائیں گے، بے قصور افراد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن عام طور پر جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ 200 سال کے بعد۔ محدثین نے فرمایا کہ 200 سال سے مراد ہجرت کے 200 سال بعد، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے 200 سال بعد، یا 2 صدیاں گزرنے کے بعد، تیسری صدی سے نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی، بڑی بڑی نشانیاں بھی ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بیان کی گئی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، مردوں کی قلت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، اور مساجد میں آواز بلند ہوگی، اور شراب پی جائے گی، گانے بجانے ہوں گے، عام ہو جائیں گے، ڈھول بجائے جائیں گے، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی طاقت اور اس کی قتل و غارت گیری سے بچنے کے لیے آدمی کی عزت کی جائے گی، حالانکہ وہ عزت کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ مختلف نشانیاں ہیں، لیکن بڑی بڑی نشانیاں یہ 10 ہیں: سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال، دخان، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا نکلنا، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بہرحال عام طور پر بعض محدثین نے فرمایا کہ 200 سال کے بعد سے نشانیاں پے در پے ظاہر ہوں گی، ایک کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوتی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ فتنوں کا زمانہ تو پہلے ہی شروع ہو جائے گا، لیکن جو نشانیاں ہیں بڑی بڑی، اس کا وقت بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ حدیث نمبر 4058 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا نوح بن قیس حدثنا عبداللہ بن مغفل عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امتی علی 5 طبقات ف40 سنة اہل بر وتقوى ثم الذین یلونہم الی 20 و100 سنة اہل تراحم وتواصل ثم الذین یلونہم الی 60 و100 سنة اہل تدابر وتقاطع ثم الحرج النجا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا میری امت کے 5 درجے ہوں گے۔ 40 سال اہل بر اور تقوی ہوں گے، یعنی 40 سال جو زمانہ گزرے گا وہ متقی پرہیزگار لوگوں کا زمانہ ہوگا،
خیر کا دور دورہ ہوگا، غلبہ ہوگا نیکی کا، ہر طرف متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد میں بھی پورے اتریں گے۔ پھر دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہوگا جو ان سے متصل ہوں گے، کب تک؟ 120 سال تک۔ یہ لوگ بھی کون ہوں گے؟ اہل تراحم و تواصل، یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے سے رشتے اور ناطے کو جوڑنے والے ہوں گے، صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے والے، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے۔ پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہوں گے وہ کہاں تک؟ 160 ہجری تک، 160 سال تک تیسرے درجے کے لوگوں کا زمانہ ہوگا۔ وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اہل تدابر و تقاطع، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے والے، ایک دوسرے کو پیٹ بتا کر فرار ہونے والے ہوں گے۔ یعنی جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے زمانے سے دوری بڑھتی جائے گی، لوگوں کے اندر خیر کا جذبہ کم ہوتا جائے گا، رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے اور رشتے اور ناطے توڑے جائیں گے۔ پھر قتل ہوگا، قتل عام ہوگا، یعنی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ایسے وقت تم نجات طلب کرو، نجات طلب کرو، یعنی جب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے اور قتل و غارت گری کا ماحول ہو جائے، ہر طرف لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں تم نجات طلب کرو، اپنی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ حدیث نمبر 4058 ہی کا یہ تسلسل ہے۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا خازم ابو محمد العنزی حدثنا المسور بن الحسن عن ابی معن عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی علی 5 طبقات کل طبقۃ 40 عاما فاما طبقتی و طبقۃ اصحابی فاہل علم و ایمان واما الطبقۃ الثانیۃ ما بین 40 الی 80 فاہل بر و تقوی ثم ذکر نحوہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 5 درجے ہوں گے، ہر درجہ 40 سال کا ہوگا۔ 5 درجے جو ہوں گے، ہر ایک طبقہ 40 سال کا ہوگا۔ پس اب رہا میرا طبقہ اور میرے اصحاب کا طبقہ، تو وہ اہل علم اور ایمان کا طبقہ ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا جو زمانہ ہوگا، جو طبقہ ہوگا، وہ اہل علم ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، علم والے ہوں گے، فضل و کمال والے ہوں گے۔ اور اب رہا دوسرا طبقہ، تو وہ 40 سے 60 کے درمیان کا ہوگا، وہ لوگ نیکی اور پرہیزگاری والے ہوں گے۔ پھر آپ نے اسی طرح اوپر جو حدیث ذکر کی اس کے مثل آپ نے ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 درجے ہوں گے۔ پہلا درجہ بالکل اعلیٰ درجہ ہوگا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متقی صحابہ کرام ہوں گے جو علم اور ایمان کا پیکر ہوں گے، جن کی وجہ سے ساری دنیا میں علم کی، ایمان کی روشنی پھیلی۔ اور دوسرا طبقہ نیکی کرنے والے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا ہوگا۔ بہرحال اسی طرح 5 طبقے ہوں گے، ہر طبقہ 40 سال کا ہوگا، 40 سال کے عرصے کے 5 طبقے ہوں گے، جملہ 200 سال یہ نیکی اور خیر کا غلبہ رہے گا، خیریت کا زمانہ ہوگا اور اسلام کا، علم کا، ایمان کا نام باقی رہے گا، یہ چیزیں غالب رہیں گی اور لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا، صلہ رحمی کرنے کا جذبہ ہوگا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں انحطاط آتا جائے گا، لوگ تنزل کا شکار ہوں گے اور خود غرضی کا شکار ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 4059 باب الخسوف، زمین میں دھنسا دیے جانے کا بیان۔ قیامت کے قریب زلزلے ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے اور زمین میں لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا ابو احمد حدثنا بشیر بن سلیمان عن سیار عن طارق عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین یدی الساعۃ مسخ وخسف وقذف۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے صورتوں کا بدل دیا جانا ہوگا اور پتھروں کی بارش ہوگی،
زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ صورتوں کا بدل دیا جانا مطلب کس طرح صورتیں بدل دی جائیں گی؟ کیا وہ صورتیں بندر کی شکل میں بدل دی جائیں گی یا پھر کسی اور جانور کی شکل میں بدل دی جائیں گی؟ اس سے پہلے بھی غالباً بعض احادیث شریفہ کی تشریح میں گزر چکا ہے کہ سابقہ امتوں میں جیسا کہ یہود و نصارہ پر، یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا، لیکن اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ ظاہری شکل و صورت نہیں بدل دی جائے گی، دل بدل دیے جائیں گے۔ دلوں کی جو کیفیت ایمان کی، تقوی و پرہیزگاری کی، نیکی کی جو کیفیت ہونا چاہیے وہ کیفیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو ظاہری شکل و صورت کا بدل دیا جانا مراد نہیں ہے، جیسا کہ نماز کے بیان میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اس کے سر کو اللہ تعالیٰ گدھے کے سر کی طرح بنا دے گا۔ تو اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کم عقل بنا دے گا، یعنی جیسے گدھے کو عقل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو عقل سے محروم کر دے گا۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت تو نہیں بدلتا، البتہ دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ بہرحال قیامت سے پہلے ظاہری شکل و صورت نہیں بدلی جائے گی، البتہ دل کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے گی، دلوں کی کیفیت بدل جائے گی اور زمین میں دھنسا دیا جائے گا لوگوں کو۔ کہیں عذاب آئے گا، عذاب الہی نازل ہوگا، تو کہیں زمین ہل جائے گی، زلزلہ آئے گا اور ہزاروں لوگ ختم ہو جائیں گے، اور قذف ہوگا یعنی جہاں اللہ کا غضب ہوگا وہاں پر پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کو بمباری کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ بیک وقت پوری امت کو تباہ نہیں کرے گا، جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت پر اگر عذاب آئے گا، یعنی عذاب سے مراد اگر زلزلہ آئے گا، کوئی فتنے ہوں گے یا کہیں فتنہ اور فساد ہوگا، تو پوری امت مکمل طور پر تباہ نہیں ہوگی بلکہ آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی۔ حدیث نمبر 4060 حدثنا ابو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی آخر امتی خسف و مسخ و قذف۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے اخیر میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا اور قذف ہوگا، یعنی اس امت کے اختتام پر آخری جو امت ہوگی، اس امت میں جو آخری جو لوگ ہوں گے قیامت کے قریب، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، بعض کو، اور بعض کی ظاہری کیفیت، بعض کی دلوں کی کیفیت کو بدل دیا جائے گا اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوگی، زلزلے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس میں تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ زلزلے آئیں گے، زمین ہل جائے گی، کہیں تودے کھسک جائیں گے، جیسا کہ اخبارات میں پڑھنے میں آتا ہے کہ کہیں تودا کھسک جانے سے ایک گاؤں کا گاؤں پورا زمین کے نیچے دفن ہو گئے کئی لوگ، اور ملبے کے نیچے بعد میں لاشیں وغیرہ تلاش کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ تباہی اور بربادی عام ہو جائے گی، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث نمبر 4061 حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم حدثنا حيوة بن شريح حدثنا ابو صخر النافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان فلانا يقرئك السلام قال انه بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون فی امتی او فی هذه الامت مسخ و خسف و قذف و ذالک فی اہل القدری۔ ابو صخر نے نافع سے روایت کی، انہوں نے کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، دین میں کوئی نئی چیز اس نے داخل کر دی ہے، پس اگر یہ بات درست ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے
دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی ہے جس کا دین سے، شریعت سے، قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، اگر ایسی چیز اس نے ایجاد کی ہے تو تم میری جانب سے اس کو سلام کا جواب نہ پہنچاؤ۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں، یا یہ فرمایا کہ اس امت میں صورتیں بدل دی جائیں گی اور زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ اہل قدر جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بدعتی ہو، ایسی بدعت ایجاد کیا ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت سے ٹکراتی ہے، جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسی بدعت ایجاد کرنے والے کے سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، اس سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فلاں نے مجھے سلام بھیجا ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں اس کے سلام کو قبول نہیں کرتا، اس کو میری جانب سے سلام کا جواب بھی نہ پہنچاؤ، کیونکہ جو بدعتی ہوتے ہیں، دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، ایسی چیز جو شریعت سے ٹکراتی ہے۔ بدعت سے مراد قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی چیز مراد ہے، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید آج جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ کھجور کے درخت کے پتوں پر، چمڑے پر اور پتھروں پر قرآن کی آیتوں کو لکھ کر رکھا جاتا تھا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، ایک جنگ ہوئی جس میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی اور کہا کہ اس جنگ میں تقریباً 700 حفاظ کرام صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اگر حفاظ صحابہ کی شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہو جائیں گے، اسی لیے میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو یکجا کریں، ایک جگہ جمع کریں اور اس کو کتابی شکل دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ ایک ایسا کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، یہ بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، قیامت تک آنے والے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ نئی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں انجام دیا، نہیں کیا، لیکن اس کام کے کرنے میں کوئی خرابی اور برائی بھی نہیں ہے، لہذا یہ کام کرنا چاہیے تاکہ آسمانی کتاب ہمارے پاس محفوظ رہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ بات آئی، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو گئے اور پوری حفاظت اور پوری احتیاط کے ساتھ جو اکابر صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، اور جو قرآن کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے تھے، جو اچھی طرح جانتے تھے اور وحی کے نزول کے وقت جو قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر اس احتیاط کو بھی پیش نظر رکھا کہ ہر آیت کے لیے کم سے کم 2 صحابی گواہی دیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اس طرح قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ البتہ ایک آیت کے بارے میں جب تلاش کیا گیا تو وہ ایک آیت صرف ایک ہی صحابی کے پاس ملی، غالباً 2 آیتیں تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے سورہ ختم تک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک آیت کے لیے ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ کم سے کم 2 صحابی گواہی دیں، لیکن یہ 2 آیتیں صرف ایک ہی صحابی کے پاس موجود ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی گواہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ اگر یہ اکیلے بھی گواہی دے دیں تو کافی ہیں، یہ 2 کے قائم مقام ہیں، چنانچہ ان آیتوں کو بھی شامل کیا گیا۔ بہرحال بہت سارے ایسے کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں باضابطہ اہتمام اس کا نہیں کیا گیا تھا، ان کو انجام نہیں دیا گیا تھا، لیکن صحابہ نے مناسب سمجھا اور بہتر سمجھا، چونکہ ان کے پیش نظر یہ حدیث شریف بھی تھی جو مسلم میں ہے، من سن سنتن حسنتن فی الاسلام فلہ اجرہا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، یعنی جو کوئی اسلام میں ایک بہتر طریقہ ایجاد کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کے برابر
اس بہتر طریقے کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اور ایک بھی اس میں آپ فرمائیں ومن سن سنتاً سیئۃً، اور اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک اس کو اس برے طریقے کے ایجاد کرنے کا عذاب ملے گا، اور جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی اس کو عذاب ہوگا، ان کے بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور اس کو بھی برابر عذاب ملے گا۔ جیسا کہ قابیل دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے دنیا میں قتل نہیں کیا تھا، سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالنے والا قابیل ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے ناحق، ان سب کے قتل کا عذاب قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے برا طریقہ ایجاد کیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے اعمال سے اور ان کے کارناموں سے اور اکابر امت کے کارناموں سے اور ان کے بعض جو ایجادات ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، جو شریعت کی مخالف نہیں ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدعت وہ ہے جس سے کسی سنت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہو۔ لوگ اگر سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کر رہے ہیں تو وہاں مذموم ہے۔ اب جیسا کہ نماز تراویح ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں باضابطہ آپ نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 3 دن نماز تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو، پورا مہینہ نہیں پڑھایا آپ نے۔ چوتھے دن صحابہ آپ کے انتظار میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں آج اس لیے نہیں آیا تراویح پڑھانے کے لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تم کو جماعت کے ساتھ پڑھاؤں تو کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کے پیچھے، ابی ابن کعب جو بہترین قاری قرآن تھے، ان کے پیچھے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کسی نے انکار بھی نہیں کیا، صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ بہرحال ایسے کام جس سے کوئی سنت نہیں چھوٹتی ہے یا جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جاتے، وہ کام شریعت میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گئے ہیں۔ لیکن ایسی بدعتیں، ایسے عقائد جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہیں، یا ایسے اعمال جن کی وجہ سے لوگوں کی توجہ سنت کی طرف سے ہٹ جاتی ہو، لوگ سنت کو چھوڑ کر اگر بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں، اچھا بھی اگر کام ہو تو اس کو پھر پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جیسا کہ مفتی صاحب ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں قرآن مجید کو پیپر کی شکل میں لکھ کر محفوظ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں مکمل قرآن مجید جو ہے وہ پورا ایک تحریر کی شکل میں کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ تو اسی طرح جبکہ یہ جو لکھنے کی جو چیز ہے یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں نہ ایسے وسائل تھے اور نہ ایسی حاجت اور ضرورت محسوس ہوئی، اور نہ ہی صحابہ نے اس کو کیا۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صوفیاء، تابعین، تبع تابعین، صالحین اور علماء کی باتوں پر اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے والی ایک جماعت ہے، اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ تو یہ اہل سنت و جماعت میں جیسا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شان سے اہتمام کے ساتھ جو ہے منایا جاتا ہے، اور اسی طرح 11ویں شریف کا جب موقع آتا ہے تو 11ویں شریف میں بھی جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ خود دیگر احادیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو، غریبوں کو جو ہے کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت عظیم نیکی ہے۔ تو اس طریقے سے دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، جو فضائل ہیں اور جو ثواب جاریہ کے جو کام ہیں، جیسا آپ دیکھیے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ، میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے یہ مختلف خانقاہوں اور تنظیم، تحریک اور دیگر مدارس کی طرف سے اور ان اداروں کے زیر اہتمام میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ یہ آج 4-5 سال سے یہ بھی ایک اچھا کام جو ہے میلاد کے عنوان پر شروع کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ تو خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے جو کام ہیں،
خواہ وہ میلاد کے موقع پہ کیے جاتے ہوں یا کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی انبیاء یا کسی صحابی یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی خدمت میں نذرانے ہدیت تحفہ پیش کرنے کے لیے جو خیر کے کام کیے جاتے ہیں، اس کو جو بعض مسلمان بھائی ہمارے کم علمی کی وجہ سے یہ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، ایسا کام کرنے والے دوزخ میں جائیں گے نعوذ باللہ۔ جبکہ دیکھیے آپ جیسا کہ آپ فرمائیں کہ خود احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ وہ کام جو حضور کے زمانے مبارک میں نہ تھا اور بعد میں صحابہ نے کیا، تو کیا یہ بھی بدعت ہوئی؟ ایسی بدعت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے، جیسا کہ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف اور 6ٹی شریف جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے جو اولیاء کے امام ہیں، سلسلہ چشت کے امام ہیں، آپ کے ایصال ثواب کے لیے جو لوگ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو کیا ان کاموں کا کرنا بدعت ہے مفتی صاحب؟ جی، اطعام طعام شریعت میں محمود ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلی بات آپ نے وہاں جو فرمائی، خطبہ دیا، اس میں یہی فرمایا کہ سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کھانا کھلاؤ۔ اطعام طعام یہ عام ہے، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ غریبوں کو، فقیروں کو، محتاج تنگ دست لوگوں کو کھانا کھلانا شریعت میں محمود، مستحسن ہے، پسندیدہ امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بہرحال کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، چاہے میلاد النبی کے موقع پر ہو یا 11ویں شریف کے موقع پر ہو۔ ابھی میلاد جو مناتے ہیں اس کو شرک بدعت بولنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ میلاد جہاں تک منانے کا مسئلہ ہے، یہ ایک اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کا دیدار کرتے اور آپ کے احادیث شریفہ بیان کرتے، اور صحابہ کی زبان پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا سلسلہ جاری ہی تھا۔ آپ کو دیکھنا، آپ کی بات سننا، آپ کے دیدار پرنور سے مشرف ہونا ہی ان کے لیے روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اب چونکہ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری بڑھتی چلے گئی، لوگوں کے اندر انحطاط آتا گیا، تنزل کا شکار ہو گئے۔ دشمنان اسلام نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو ایمان پر مضبوطی سے قائم رکھنے والی چیز حب نبی ہے۔ جب تک ان کے دلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی رہیں گی، پیوست رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے، اسلام سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس میدان میں بھی اترتے وہ فتح و نصرت کے ساتھ لوٹتے۔ بڑی بڑی قوموں کو انہوں نے شکست دی۔ ایسی ایسی قومیں اور ایسے ایسے لشکر، ایسی ایسی حکومتیں جو ناقابل تسخیر تھیں، ناقابل شکست تھیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی، شکست نہیں دے سکتی تھی۔ ایسی قوموں کو بھی صحابہ کرام نے شکست دی، فتح و نصرت کے ساتھ واپس ہوئے۔ قیصر و کسریٰ جو زمانے میں زبردست طاقتور سلطنتیں مانی جاتی تھی، ان کو بھی صحابہ کرام نے جھکا دیا۔ یہ ایمانی طاقت تھی، یہ ایمانی پاور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی اور ایمانی جذبہ تھا۔ اور موئے مبارک بھی اس سلسلے میں، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکثر لشکروں کی آپ کمانڈری قبول کرتے تھے، آپ کو کمانڈر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ آپ قسم کھا کر کہتے تھے کہ میری تمام فتوحات کا راز یہی موئے مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو آپ دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی موئے مبارک ہے جن کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح و نصرت حاصل کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی ٹوپی میدان جنگ میں گر گئی تو آپ ٹوپی کو تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ ٹوپی کو تلاش کرنے کا کوئی موقع ہے؟ روپیے 2 روپیے کی کوئی ٹوپی ہوگی، آپ یہ میدان جنگ میں ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ٹوپی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ٹوپی کے اندر موئے مبارک ہے اور میری تمام فتوحات
کا راز وہی موئے مبارک ہے، اور ٹوپی تلاش کرنے کے بعد آپ دوبارہ ٹوپی پہنے، پھر دوبارہ آپ نے جم کر حملہ کیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے لیے اس کی اولاد سے، ماں باپ سے، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہونا چاہیے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور جان و مال اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی شرط ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو کمال ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری بڑھتی چلے گئی، مسلمانوں کے اندر انحطاط، تنزل آ گیا، اور مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو علماء نے مناسب سمجھا کہ ایک مومن کے ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ذکر مبارک کرے، آپ کی سیرت کو بیان کرے، آپ کے کارناموں کو بیان کرے، اور آپ کی نشست برخاست اور آپ نے جو زندگی میں اپنی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے، اس نمونے کو، ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ میلاد منائیں۔ میلاد منانے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے آج کل ڈی جے لگا رہے ہیں لوگ، غیر شرعی اعمال کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، میلاد بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کام میلاد کے موقع پر جیسے بلڈ ڈونیشن ہے، غریبوں کی مدد ہے، غریب لڑکیوں کی شادی ہے، ایسے ہی کھانا کھلانا ہے، غریب مستحق لوگوں کو کپڑے پہنانا ہے، یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ یہ کام چاہے آپ میلاد کے موقع پر کریں یا میلاد کے بعد کریں، سال بھر کریں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم سے، اسلامی تعلیمات سے دوری بڑھتی چلے جا رہی ہے، اسی لیے علماء نے مناسب سمجھا کہ کم سے کم، جیسا کہ جمعہ کے موقع پر سب لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اسلام کا میسج پہنچانے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، اسلام کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے۔ دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ پہلے ہم اگر اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو پوری دنیا خود بخود سدھر جائے گی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو جب ایک جنگ میں آپ نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا، ان کو کمانڈر لشکر کا امیر بنایا، تو ان کو نصیحت فرمائی، اصلح نفسک یصلح لک الناس، تم اپنی اصلاح کر لو، لوگ خود بخود سدھر جائیں گے۔ تو بہرحال میلاد النبی کے موقع پر چونکہ لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، اہل ایمان جوش و خروش کے ساتھ جمع ہوتے ہیں مسجد میں، میدان میں، کسی محلے میں، تو وہاں کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وعظ و نصیحت کریں، مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کو شریعت کے احکام بتائیں، اور میلاد کے موقع پر جو جلوس نکالا جاتا ہے اس جلوس میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ٹریفک جام نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، راستے بند کر کے کھانا کھلا رہے ہیں یہ بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ زبان اور ہاتھ سے مراد صرف زبان اور ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس سے کسی مومن کو تکلیف پہنچے اس عمل سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہ اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ کسی کو مسلمانوں کے عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا تھا، صحابہ کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا، رشتہ داروں کے آپ کس طرح حقوق ادا کرتے تھے، غریبوں کی آپ کس طرح مدد کرتے تھے، اور دین اسلام کی خاطر آپ کیسی کیسی مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور اس دین کی نشر و اشاعت میں اور اس دین کی تبلیغ میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، اور شب و روز آپ کی یہی فکر ہوتی تھی کہ لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور حقیقی معنی میں کامیابی اور نجات دلانے والے دین میں داخل ہو جائیں، اور مسلمانوں کو بدعتوں سے
اور برائیوں سے روکنے کی تلقین کرنا چاہیے، کیونکہ میلاد النبی کے موقع پر بھی ایک اچھا خاصا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، لوگ جمع ہوتے ہیں، نوجوانوں میں بھی جذبہ ہوتا ہے، دینداری کا جذبہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایسے خاص موقعوں پر بھی جو نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے، ایسے موقع پر بدعتوں کا ارتکاب کر کے، غلط کام کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں۔ میلاد کا جلوس نکالیں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور جیسا کہ جھنڈیاں وغیرہ لے کر جاتے ہیں، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، گنبد خضرا اتری ہوئی ہوتی ہے، بے حرمتی ہونے نہ پائے، نہ کلمے کی بے حرمتی ہو، نہ کسی اور اسلامی کلمات کی بے حرمتی ہو، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایسے ہی کھانا کھلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صرف 12 ربیع الاول ہی کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں، جبکہ کھانا کھلانا ہر مہینے میں، ہر دن شریعت میں یہ مطلوب ہے، مستحب ہے۔ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، تو یہ بھی ایک بہتر بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خاص طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمیشہ عام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کی طرف متوجہ ہے، وہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ کی رحمت عام ہے، وہ ہمیشہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن رات کی یہ خصوصیت ہے، رات کا وقت چونکہ غفلت کا ہوتا ہے، لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، اس وقت بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنا نفس پر بڑا شاق اور دشوار گزرتا ہے، اور یہی اصل عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرو جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ اس میں ریاکاری کا بھی شائبہ نہیں ہوتا، یعنی ریاکاری کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ریاکاری سے بندہ دور ہوتا ہے۔ دن تو سب اللہ کے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی جمعہ کے دن ہی کیوں دعا کریں، تو چونکہ دعا کی مقبولیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن احادیث شریفہ میں چونکہ خاص طور پر تخصیص کے ساتھ آیا ہے، جمعہ کا دن مقبولیت کا دن ہے، ایسے ہی عرفہ کا دن مقبولیت کا دن ہے، شب عیدین، عید کی جو شب ہوتی ہے اس میں بھی جو بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے نزول کے خاص مواقع ہوتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ مبارک اور برکت والا دن ہے کہ اس دن ساری کائنات کو شرک اور کفر کی غلاظت اور نجاست سے نجات ملی، اور ساری کائنات کے لیے وہ مبارک دن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب کو آزادی ملی اور سب کے لیے خوشیوں کا سما تھا۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی اس دن اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جہاں جہاں بھی ولادتیں ہوئی سب جگہ لڑکے تولد ہوئے، کیونکہ عرب لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے اور وہ لوگ روتے تھے اور غم کا افسوس کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کوئی غم زدہ نہ رہے، کوئی غمگین نہ رہے، کوئی افسوس نہ کرے، اسی لیے سب کے پاس لڑکے تولد ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سب سے زیادہ برکت والا دن ہے، اس لیے اس دن جتنے کار خیر انجام دیے جائیں، نیکی کے کام انجام دیے جائیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن اس سلسلے کو صرف میلاد النبی تک یا 12 ربیع الاول تک محدود کرنا بھی بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ جس کی جیسی سہولت ہو وہ حسب استطاعت لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ لیکن اگر کوئی خاص طور پر اس دن بھی کھلاتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اطعام طعام کے لیے شریعت میں کوئی مہینہ کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ کھانا کھلانا، بندوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا
الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ بندہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی جو اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، کھانے کے لیے محتاج ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، کوئی برہنہ ہے اس کو کپڑے پہنائے، کوئی مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب کا انتظام کرے، کسی کے پاس لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، حسب استطاعت وہ جتنا تعاون کر سکتا ہے اتنا تعاون کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ بہرحال میلاد کے موقع پر ہو یا 11ویں کے موقع پر بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے بجائے اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں بننا چاہیے، شریعت کی حدود میں رہ کر ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اب یہ 11ویں کے موقع پر ہو یا میلاد النبی کے موقع پر ہو، اب اس میں جو جیسا بدعت ہے اس سے بچنے کا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، تو وہ بدعتیں کون سی ہیں جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے؟ جی، بدعتیں کیا، اس میں جو غیر شرعی اعمال ہے، جیسے بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ عرش لگاتے ہیں چہروں کو، بعض جگہ مسلمان رقص بھی کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب عام طور پر شہر میں یہ ماحول ہو گیا ہے، سجاوٹ میں، تزئین کاری میں، اور جو عام طور پر اہتمام ہو رہا ہے، بعض محلوں میں انتہائی بہترین سجایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ دور دور سے آ کر دیکھ رہے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ایسے کام کرنے سے بچیں جس کی وجہ سے لوگ غصے میں آ کر میلاد النبی پر الزام دیں، یا اہل سنت و جماعت کو نشانہ بنائے، کسی خاص طبقے کو نشانہ بنائے، غیر مسلموں کو کچھ کہنے کا موقع ملے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، لوگوں کو گزرنے کے لیے دشواری ہوتی ہے، کوئی مریض ہوتے ہیں کسی کو فوراً دواخانہ پہنچنا ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتے ہیں اسٹیشن پہنچنا ہوتا ہے، بس اسٹینڈ پہنچنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ بالکل شرعی حدود میں رہ کر اگر کوئی میلاد النبی منائے، 11ویں کے موقع پر کھانا کھلائے، لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچا کر یا لوگوں کو یہ موقع دینا کہ وہ لوگ اہل سنت و جماعت کو نشانہ بنائے کہ یہ لوگ صرف کھانے پلانے کی حد تک رہ گئے ہیں، عملی میدان میں صفر ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح کے طعن و تشنیع سے محفوظ رہنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہیں کہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں جس میں ٹریفک جام ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ڈانس کر رہے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، اس طرح کی نوبت نہ آئے، بلکہ نعت ہو، نعتیہ اشعار ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، پورے انہماک کے ساتھ سننا چاہیے۔ عام طور پر جلسہ ہو، بیان ہو، وعظ و نصیحت ہو، تقریر ہو، اس میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیوں کے پاس لے جا کر لگا رہے ہیں ڈیک اور لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، رات جاگنے کے لیے نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، ایک وقت تک، ایک لیمٹ تک اس کو رکھنا چاہیے، اور جو سننے کے شوقین ہیں ان کو ہی سنانا چاہیے، زبردستی لوگوں کو سنانے کے لیے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے گاؤں میں محفل چل رہی تھی جی، تو ایک عربت کے مصحف ہے، تو تفسیر پہننا گناہ ہے تو کیوں بولتے ہیں؟ کیا پہننا؟ تفسیر، تعویذ؟ ہاں جی، اور گھر میں کعبے کی فوٹو لگانا ایک بدعت ہے جی۔ بول رہے تھے۔ جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بھی بعض یوٹیوب پہ اویلیبل ہے کہ تعویذ، بہرحال تعویذ کے بارے میں ایک مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شیطان کے شر سے مخلوق کو، صحابہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، حتیٰ کہ حضرت حسنین کریمین کو بھی آپ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، قرآن کلمات احادیث شریفہ میں وارد دعاؤں کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ تعویذ البتہ بڑے لوگوں کے لیے محدثین نے مکروہ قرار دیا، کیونکہ بڑے لوگ خود سے پڑھ کر دم کر لے سکتے ہیں، اس لیے ان کو تعویذ نہیں پہننا چاہیے۔ البتہ چھوٹے بچے خود سے یہ عمل نہیں کر سکتے، آیت الکرسی ہے اور کوئی دعائیں ہیں وہ خود سے پڑھ کر دم نہیں کر لے سکتے، اس لیے
چھوٹے بچوں کو تعویذ پہنائی جا سکتی ہے شیطان کے شر سے، حفاظت سے، اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس میں بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقیقی محافظ، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تعویذ، یہ سب اسباب اور ذرائع ہیں، اللہ نے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم حقیقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور تصویر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جاندار کی تصویر گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب رہا کعبے کی تصویر، مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی کی تصویر، گنبد خضرا کی تصویر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ البتہ پیر و مرشید کی تصویر عام طور پر لوگ گھر میں لگا کر رکھتے ہیں، قطعاً تصویر رکھنا منع ہے۔ تصویر اگر ہو کسی کی تو اس کو ایسا آویزاں کر کے لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو صندوق میں رکھیے، سوٹ کیس میں رکھیے، ایسا اس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال تصویر کی ممانعت ہے، تصویر لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے، جاندار کی تصویر گھر میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ والدین کی تصویر ہو یا پیر و مرشد کی تصویر ہو یا کسی اور شخص کی تصویر ہو۔ حدیث نمبر 4062 حدثنا ابو بکر بن حدثنا ابو معاویہ و محمد بن فضیل عن الحسن بن عمرو عن ابی الزبیر عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف۔ عبداللہ بن عمر سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خسف، مسخ اور قذف ہوگا، یعنی اس امت میں دھنسا دیا جائے گا زمین میں، بعض لوگوں کو قیامت کے قریب، اور بعض لوگوں کی دل کی کیفیت کو بدل دیا جائے گا، اور قذف، پتھروں کی بارش ہوگی۔ بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کہیں تودے کھسک جائیں گے، کہیں زمین ہل جائے گی، زلزلہ آئے گا، کہیں طوفانی بارش ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے بمبئی میں ایک بارش ہوئی تھی، ایسا بہرحال بارش کی شکل میں، چنئی مدراس وغیرہ میں کہیں بارش کی شکل میں، کہیں طوفان کی شکل میں، کہیں سونامی کی شکل میں، بہرحال اس طرح کے عذاب آتے جائیں گے، اور جو گناہگار ہیں اور جو اچھے ہیں سبھی اس کی زد میں آئیں گے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرے گا۔ حدیث نمبر 4063 باب جیش البیداء، بیداء ایک مقام کا نام ہے، بیداء کے لشکر کا بیان۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن امیہ بن صفوان بن عبد اللہ بن صفوان سمع جدہ عبد اللہ بن صفوان یقول اخبرتنی حفصۃ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ وَيَتَنَادَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ ظَنَنَّا أَنَّهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیہ بن صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، مجھ کو حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ضرور اس گھر سے مراد کعبے کا ایک لشکر قصد کرے گا، ارادہ کرے گا اس کے پاس جنگ کرنے کا، یہاں تک کہ وہ لوگ جب بیداء نامی مقام میں ہوں گے تو ان کے درمیان کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور جو لوگ آگے ہیں، پہلے جو لوگ ہیں لشکر کے آگے جو لوگ ہیں، پیچھے والوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے تو فیخسف بہم، ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پس ان میں سے صرف وہ شخص باقی رہے گا جو ان کے بارے میں خبر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لشکر اول تاخیر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، البتہ ایک سفیر، پیچھے رہنے والا ایک شخص باقی رہ جائے گا جو جا کر اس لشکر کی خبر دے گا کہ جو لشکر حملہ آور ہونے کے لیے کعبہ شریف کے پاس گیا تھا، اس مقدس گھر کا قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا ناپاک ارادہ، وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام ہو گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا، یہ خسف ہوگا۔ پس جب حجاج بن یوسف کا لشکر آیا، حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا گیا تھا،
تو اس کے زمانے میں جو ظلم و ستم ہوا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً عرض کیا جا چکا، ترمذی شریف میں بھی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ ثقیف میں ایک مبیر ہوگا، ہلاکت برپا کرنے والا، جیسا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بتایا گیا کہ بغیر جنگ کے اس نے 1,20,000 افراد کو قتل کیا۔ چنانچہ جب حجاج کا لشکر آیا تو ہم نے سمجھا کہ یہ وہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی اور کعبہ شریف کے پاس پہنچ کر اس نے حملہ کیا تھا۔ نتیجے میں وہ منجنیق وغیرہ جو لگائی گئی تھی کعبہ شریف کے پاس، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے جو دمبا لایا گیا تھا اس دمبے کے سینگ محفوظ تھے، اس موقع پر وہ سینگ جل کر راکھ ہو گئے۔ بہرحال جب حجاج کا لشکر پہنچا اور وہ جس انداز سے وہ چلا تھا خانہ کعبہ کے پاس، اور اس کے زمانے میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اکابر تابعین کو اس نے شہید کر دیا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتے تھے سب کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اس کا لشکر جب وہاں پہنچا تو ہم نے سمجھا کہ یہ وہی لشکر ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خانہ کعبہ کا قصد کرے گا، وہاں جنگ کرے گا حرم میں، اور یہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو فقال رجل، ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹ نہیں کہا، یعنی آپ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ کعبہ شریف کا ایک لشکر قصد کرے گا، وہاں پر جنگ کرے گا تو اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یہ بات اپنی جگہ برحق ہے۔ غالباً یہ وہ لشکر نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں کہا، یعنی یہ حدیث شریف اپنی جگہ برحق ہے، یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حجاج ہی کا لشکر ہو وہ اور زمین میں دھنسا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر کسی موقع پر خانہ کعبہ کے پاس جنگ کا ماحول ہو اور اس موقع پر وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے۔ حدیث نمبر 4064، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الفضل بن دکین حدثنا سفیان عن سلمۃ بن قہیل عن ابی ادریس المرہبی عن مسلم بن صفوان عن صفیہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم۔ صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس خانہ کعبہ کی جنگ سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ایک لشکر جنگ کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ بیدا کی سرزمین پر ہوں گے، بیدا نامی مقام پر ہوں گے، جب وہاں تک پہنچیں گے تو ان کے اول اور آخر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور ان کے درمیان میں رہنے والے بھی نہیں بچ سکیں گے، یعنی لشکر کو اول تا آخر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا، بچ نہیں سکے گا۔ میں نے عرض کیا پس اگر ان میں وہ لوگ ہوں جن کو زبردستی لایا گیا ہو، اگر لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جو برضا و رغبت خوشی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، زبردستی ان کو جبرن لایا گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر فرمائے گا، ان کو اٹھائے گا ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے دلوں میں جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ظاہری اعتبار سے وہ لوگ جبرن لائے گئے، مجبور کر کے ان کو جنگ میں لایا گیا ہے اور ان کے دل میں ارادہ نہیں تھا، جبرن ان کو لایا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لشکر کے ساتھ جو سلوک کرے گا ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق سلوک کرے گا۔ نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کو زبردستی لایا جائے اور وہ لوگ زبردستی شریک ہوں جنگ میں، تو پھر ان کے ساتھ عام لوگوں کے جیسا معاملہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ مختلف جنگیں بھی ہوئی، جیسا کہ یزید کے زمانے میں بھی ایک لشکر بھیجا گیا تھا اور وہ حرہ کا واقعہ بھی پیش آیا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یزید کے بدبخت لشکر نے اپنے گھوڑے باندھ دیے تھے، مسجد نبوی کو استبل بنا دیا تھا، گھوڑے وہاں پر گندگی بھی کیے اور 3 دن تک نماز بھی نہیں ہو سکی۔ لیکن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو سید التابعین ہیں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز سنتا تھا، آپ مسجد نبوی میں ہی ایک کونے میں موجود تھے۔ بہرحال یزید کے زمانے میں بھی، حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی بہت سارے خون خرابے ہوئے، فتنے ہوئے، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے جنگیں کی اور فتنے برپا کیے۔
حدیث نمبر 4065 حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علی وهارون بن عبد الله الحمال قالوا حدثنا سفیان بن عیینۃ عن محمد بن سوقۃ سمع نافع بن جبیر یخبر عن ام سلمۃ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجیش الذی یخسف بهم فقالت ام سلمۃ یا رسول اللہ لعل فیہم المکرہ قال انہم یبعثون علی نیاتہم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جن کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں جن کو زبردستی کی گئی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو جبراً اس لشکر میں شریک کیا جائے اور اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے لڑنے کا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کا، اس کے باوجود اس کو مجبور کر کے اگر جنگ میں لے جایا جائے اور وہ مارا جائے جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے گا، یعنی اس کا حشر ان کے جیسا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 4066 باب دابۃ الارض، قیامت کی ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے، یعنی ایک جانور کی شکل میں ایک صفا پہاڑ سے ایک جانور نمودار ہوگا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہ مومن کی پیشانی کو عصا سے روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر بھی نشان لگا دے گا انگوٹھی سے۔ مومن کی پیشانی پر مومن لکھا ہوا ہوگا، کافر کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمۃ عن علی بن زید عن اوس بن خالد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تخرج الدابۃ ومعها خاتم سلیمان بن داود وعصا موسیٰ بن عمران علیہم السلام فتجلو وجہ المؤمن بالعصا وتختم انف الکافر بالخاتم حتی ان اہل الحواء لیجتمعون فیقول هذا یا مؤمن ویقول هذا یا کافر۔ قال ابو الحسن القطان حدثناه ابراہیم بن یحییٰ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد بن سلمۃ فذکر نحوه وقال فیہ مرۃ فیقول هذا یا مؤمن وهذا یا کافر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دابہ نکلے گا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس کے ساتھ سلیمان بن داود علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، پس وہ مومن کے چہرے کو عصا سے یعنی ڈنڈے سے روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا، یہاں تک کہ اہل حوا، ایک مقام کا نام ہے، یہاں تک کہ اہل حوا ضرور جمع ہوں گے اور بس یہ کہے گا اے مومن، اور یہ کہے گا یعنی ایک شخص کہے گا اے مومن جس کی پیشانی پر نور ہوگا، مومن لکھا ہوا ہوگا، اس کا دیکھتے ہی کہے گا کہ اے مومن، اور جس کی ناک پر لکھا ہوا ہوگا کافر، اس کو دیکھتے ہی وہ لوگ کہیں گے اے کافر۔ بہرحال یہ دابۃ الارض اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تمیز کر دے گا، اس وقت تک سب مختلط ہوں گے، ملے جلے ہوں گے، لیکن دابۃ الارض جب نکلے گا تو کافروں کو الگ کر دے گا، مومنوں کو الگ کر دے گا، مومنوں کی پیشانی پر مومن لکھے گا اور کافروں کی ناک پر کافر لکھ دے گا، دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے اور ان حروف کو پڑھتے ہی کہہ دیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ ابو الحسن قطان نے فرمایا ہم کو یہ بات ابراہیم بن یحییٰ نے بیان کی، ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، حماد بن سلمہ نے ہم سے بیان کیا، پس انہوں نے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے حدیث، اور اس میں انہوں نے ایک مرتبہ کہا فیقول ھذا، پس یہ کہے گا اے مومن اور وہ کہے گا اے کافر، یعنی جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہوا ہوگا دیکھتے ہی وہ پہچانا جائے گا اور لوگ کہیں گے یہ مومن ہے، اور جس کی ناک پر یا پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو بھی دیکھتے ہی پہچان لیں گے، ان حروف کو پڑھتے ہی کہہ دیں گے۔ حدیث نمبر 4067 حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الزنیج حدثنا ابو طمیلۃ حدثنا خالد بن عبید حدثنا عبداللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال ذهب بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى موضع بالبادیۃ قریب من مکہ فاذا ارض یابسۃ حولها رمل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج الدابۃ من هذا الموضع فاذا فطر في شبر قال ابن بریدۃ فحججت بعد ذلك بسنین فارانا عصا له فاذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا۔ عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب
جنگل میں ایک مقام کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں خشک زمین ہے جس کے اطراف ریتی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض اس جگہ سے نکلے گا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جگہ کیا ہے؟ اس جو جگہ بتائی گئی ایک بالشت ہے، یعنی دابۃ الارض کے نکلنے کی نشاندہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مکے کے قریب جنگل کے ایک مقام سے دابۃ الارض ظاہر ہوگا اور اہل ایمان اور اہل کفر میں تمیز کر دے گا، اہل ایمان کو الگ کر دے گا اور اہل کفر کو الگ کر دے گا۔ ابن بریدہ نے کہا پس میں نے چند سال کے بعد حج کیا تو انہوں نے ہم کو اپنا عصا دکھایا تو وہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے عصا کی طرح ہی تھا، یعنی اس کی جو لمبائی اور چوڑائی جو بتائی گئی تھی بالکل ہو بہو ایسی ہی تھی۔ یعنی دابۃ الارض کے پاس ایک انگوٹھی ہوگی اور ایک عصا ہوگا، عصا سے مومن کی پیشانی کو روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا۔ حدیث نمبر 4068 باب طلوع الشمس من مغربها حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة حتى